اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر معین۔ جیسا کہ ارکان نماز میں سے قرأت کے سلسلے میں مسائل بیان ہو رہے تھے، آج بھی اسی کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 994، اگر کوئی شخص نماز کے دوران کسی دوسرے کو آیہ سجدہ پڑھتے ہوئے سنے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن احتیاط کی بنا پر سجدے کا اشارہ کرے اور نماز ختم کرنے کے بعد اس کا سجدہ بجا لائے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسی کے سامنے کوئی شخص قرأت کر رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، اور یہ نماز پڑھنے والا شخص اس قرأت کرنے والے کی قرأت کو سن لے اور قرأت کرنے والا آیہ سجدہ پڑھ رہا ہو، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے والے کی نماز صحیح رہے گی، لیکن احتیاط کی بنا پر اسے چاہیے کہ وہ اشارے سے سجدہ کرے اور نماز کو تمام کرے۔ نماز کو تمام کرنے کے بعد اس آیت کا سجدہ بجا لائے، یعنی جو آیت اس نے سنی تھی نماز کی حالت میں، اس نماز کے بعد وہ شخص سجدہ بجا لائے تاکہ وہ اپنے فریضے سے ادا ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 995، مستحب نماز میں سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، خواہ وہ نماز منت یعنی نذر وغیرہ، منت جو مانتے ہیں اس کی نماز منت کی وجہ سے ہی واجب کیوں نہ ہوئی ہو، لیکن اگر کوئی شخص بعض ایسی مستحب نمازیں ان کے احکام کے مطابق پڑھنا چاہتا ہو، مثلا نماز وحشت کی جن میں مخصوص صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو ضروری ہے کہ وہی صورتیں پڑھے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو مستحب نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سورہ حمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس لفظ پہ غور کرنے کی بات ہے کہ ضروری نہیں ہے، جیسا کہ واجب نمازوں میں ضروری تھا کہ سورہ الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھا جائے، لیکن مستحب نمازوں میں سورہ الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صرف الحمد سورہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد رکوع سجود کرتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص الحمد کے بعد دوسرا سورہ مستحب نماز میں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس پر ضروری اور واجب نہیں ہے۔ اسی طرح منت وغیرہ کی نماز، جو انسان منت مانتا ہے کہ ہمارا فلاں کام پورا ہو جائے تو ہم 2 رکعت نماز ادا کریں گے، تو اس نماز میں بھی واجب نہیں ہے کہ الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھا جائے، لیکن اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن شرعی طور سے اس پر الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بعض ایسی مستحب نمازیں، مثال کے طور پر نماز وحشت وغیرہ، کہ جس میں یہ سورے معین کیے گئے ہیں، کچھ سورے کہ جن کو پڑھنا ہوتا ہے، مثال کے طور پر سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی، اور اس کے بعد سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ انا انزلنا، یہ نماز وحشت میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ سورے مخصوص ہیں۔ تو ایسی صورت میں جن نمازوں میں سورے مخصوص کر دیے گئے ہیں، چاہے وہ نماز مستحب ہی کیوں نہ ہو، ان نمازوں میں ان سوروں کا پڑھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کلی حکم بیان کیا گیا ہو کہ کسی بھی مستحب نماز میں دوسرا سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ حکم مستثنیٰ ہے، یہاں پہ حکم الگ ہے کہ جن نمازوں میں کچھ سورے مخصوص کر دیے گئے ہیں ان میں ان سوروں کا پڑھنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 996، جمعہ کی نماز میں اور جمعہ کے دن ظہر کی نماز میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ منافقون پڑھنا مستحب ہے، اور اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی ایک سورہ پڑھنا شروع کر دے تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے چھوڑ کر کوئی دوسرا سورہ نہیں پڑھ سکتا۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جمعے کے روز جمعے کی نماز میں اور اسی طرح ظہر کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ منافقون پڑھنا مستحب قرار دیا گیا ہے،
اور اگر کوئی شخص دوسرا سورہ بھی پڑھنا چاہتا ہے ان سوروں کے علاوہ تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر جمعے کی روز، چاہے وہ جمعے کی نماز ہو یا چاہے وہ ظہر کی نماز ہو، اگر ان دونوں نمازوں میں سے سورہ منافقون کوئی شخص شروع کر دے یا سورہ جمعہ شروع کر دے تو ایسی صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر آغا سستانی کے نزدیک ضروری ہے کہ اس سورے کو مکمل کیا جائے، کسی دوسرے سورے کو نہ پڑھا جائے۔ مسئلہ نمبر 997، اگر کوئی شخص الحمد کے بعد سورہ اخلاص یا سورہ کافرون پڑھنے لگے تو اسے چھوڑ کر کوئی دوسرا سورہ نہیں پڑھ سکتا، البتہ اگر جمعے یا جمعے کی ظہر کی نماز میں بھول کر سورہ الحمد اور سورہ منافقون کی بجائے ان دو سورتوں میں سے کوئی سورہ پڑھے تو انہیں چھوڑ کر سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھ سکتا ہے، اور احتیاط یہ ہے کہ اگر نصف تک پڑھ چکا ہو تو پھر ان سوروں کو نہ چھوڑے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عام دنوں میں عمومی طور پہ اگر کوئی شخص الحمد کے بعد سورہ اخلاص یا پھر سورہ کافرون پڑھنے لگ جائے، ابتدا کر دے، تو ایسی صورت میں اس سورے کو مکمل کرنا ضروری ہے، اس کو بیچ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن اگر یہ کام جمعے کی نماز میں ہو یا جمعے کے دن ظہر کی نماز میں ہو، یعنی اس نے سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص یا سورہ کافرون پڑھنے لگے تو انہیں اس لیے چھوڑا جا سکتا ہے کیونکہ جمعے کے دن سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھنا مستحب ہے۔ اگر جمعے کے علاوہ ہوتا تو پھر نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن جمعے کے دن یہ دو سورے یعنی سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھنا مستحب ہے، لہٰذا اس سبب سے چھوڑ سکتا ہے اور سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر جمعے کی روز بھی، جمعے کے دن بھی سورہ اخلاص یا سورہ کافرون میں سے آدھا سورہ، ان دونوں میں سے کسی بھی سورے کو پڑھنا شروع کر دے اور آدھا سورہ پڑھ چکا ہو تو ایسی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے، اس سورے کو مکمل کرنا چاہیے اور اس سورے کو چھوڑ کر کسی دوسرے سورے کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 998، اگر کوئی شخص جمعے کی نماز میں یا جمعے کے دن ظہر کی نماز میں جان بوجھ کر سورہ اخلاص یا سورہ کافرون پڑھے تو خواہ وہ نصف تک نہ پہنچا ہو، احتیاط واجب کی بنا پر انہیں چھوڑ کر سورہ جمعہ اور سورہ منافقون نہیں پڑھ سکتا۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ جانتا تھا کہ جمعے کے روز الحمد کے بعد سورہ جمعہ پڑھنا پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ منافقون پڑھنا مستحب ہے، اس کے باوجود بھی وہ سورہ اخلاص یا سورہ توحید، سورہ اخلاص یا سورہ کافرون پڑھنے لگ جائے تو ایسی صورت میں وہ ان دونوں سوروں کو چھوڑ کر سورہ جمعہ اور سورہ منافقون بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ یہ جان بوجھ کر رہا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جمعے کے دن سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھنا مستحب ہے، اس کے باوجود بھی اس نے سورہ اخلاص اور سورہ کافرون پڑھا ہے، لہٰذا ان کو سورہ کافرون اور سورہ اخلاص مکمل کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 999، اگر کوئی شخص نماز میں سورہ اخلاص یا سورہ کافرون کے علاوہ کوئی دوسرا سورہ پڑھے تو جب تک نصف تک نہ پہنچا ہوا ہو اسے چھوڑ کر دوسرا سورہ پڑھ سکتا ہے، اور نصف تک پہنچنے کے بعد بغیر کسی وجہ کے اسے چھوڑ کر دوسرا سورہ پڑھنا احتیاط کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کے علاوہ کوئی دوسرا سورہ پڑھ رہا ہو اور ابھی وہ آدھا سورہ اس نے نہیں پڑھا ہے، یعنی ابھی صرف شروع کی ہی کچھ آیتیں پڑھی ہیں، ابھی آدھا سورہ نہیں پڑھ پایا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس سورے کو چھوڑ کر دوسرا سورہ پڑھ سکتا ہے، اسے اختیار ہے۔ لیکن اگر نصف یعنی آدھے سورے سے زیادہ پڑھ چکا ہو تو پھر کسی
وجہ کے بغیر وہ اس سورے کو چھوڑ کر دوسرا سورہ نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کے علاوہ کوئی بھی سورہ پڑھ رہا تھا، اور اس نے ابھی آدھی سورہ نہیں پڑھی ہے، یعنی نصف سورے تک نہیں پہنچا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص اس سورے کو چھوڑ کر دوسرا سورہ شروع کر سکتا ہے، دوسرا سورہ پڑھ سکتا ہے نماز میں۔ لیکن اگر آدھے سے زیادہ سورہ پڑھ چکا ہے تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اس سورے کو مکمل کیا جائے، اگر وہ چھوڑتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1000، اگر کوئی شخص کسی سورے کا کچھ حصہ بھول جائے یا بامر مجبوری مثلا وقت کی تنگی یا کسی اور وجہ سے اسے مکمل نہ کر سکے تو وہ اسے چھوڑ کر کوئی دوسرا سورہ پڑھ سکتا ہے، خواہ نصف تک ہی پہنچ چکا ہو یا وہ سورہ اخلاص ہو یا سورہ کافرون ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ پڑھتے پڑھتے بھول جائے، یعنی نماز میں سورہ اس نے شروع کر دیا تھا، سورہ بھول گیا، تو ایسی صورت میں اس سورے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا سورہ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اسی طرح اگر کوئی شخص اس کے پاس وقت کم ہے اور اگر وہ اس سورے کو مکمل کرے گا تو اس کی گاڑی چھوٹ جائے گی یا نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی اس سورے کو چھوڑ کر کوئی چھوٹا سورہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور امر مجبوری کی بنا پر سورے کو چھوڑ کر کوئی چھوٹا سورہ پڑھ سکتا ہے، کوئی دوسرا سورہ پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ سورہ اخلاص ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سورہ کافرون ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ پہلے بتایا جا چکا تھا کہ اگر کوئی شخص آدھا سورہ پڑھ چکا ہو، آدھا سورہ پڑھنے کے بعد اس سورے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح سے سورہ اخلاص یا سورہ کافرون اگر پڑھنا شروع کر دے تو ان دونوں سوروں کو نہیں چھوڑ سکتا بغیر مکمل کیے ہوئے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو تو ایسی صورت میں ان تمام سوروں کو چھوڑ سکتا ہے اور کوئی دوسرا سورہ پڑھ سکتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔